الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ شافع کون و مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، شافع کون و مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا۔ پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں، پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بدھ کدو کی چار دیواری پر لہراتا رہا۔ اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال، اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم سپوت اور مسلمانوں کی ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، جس کے فیوج سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا، اور جس کی بے مثال قیادت میں ہے ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ میری مراد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں یہ وہی مجاہد جلیل ہیں کہ جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا، اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے، پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ شاہی خاندان کے بے ایمان پھٹی چادریں سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی۔ وہ پردہ نشین عورتیں جن کے دیدار سے چاند سورج ترستے تھے، وہ در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ ہر طرف تباہی اور بربادی کا دور دورہ تھا، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، گلی کوچوں میں لاشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور گھسیٹتے تھے۔ مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا۔ الغرض پوری داستان خون سے لبریز تھی۔ بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ بصارت اور بصیرت کا پیکر قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو دور اندیش مشورے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کے ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ سامنے کا میدان ہے، حق اور باطل کی جنگ جاری ہے، آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا ایک پٹھو موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قاسم تم نے بہت سر ابھارا ہے، میری چمکتی ہوئی تلوار اب تمہاری خبر لے گی۔ بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یار کیا بت رہا ہے، اپنے پیچھے کی تو خبر لے۔ عقل سے کوہرا انگریز جو ہی سر گھماتا ہے، قاسم نانوتوی کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے، اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے۔ اسی جنگ میں موصوف کی کن پٹی پر گولی لگتی ہے، حالت دیگر کو ہو جاتی ہے، کپڑے خون سے شرابور ہیں، مگر آج وہ استقلال کا یہ پہاڑ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا۔ حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی کہ ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا۔ اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی، انگریزوں نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا، مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی سیاسی میدان میں ہندو قوم آگے بڑھی، مسلمانوں کو ہندو قوم جب آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی برتری اور بلندی سمجھائی اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا۔ چنانچہ 1876 عیسوی میں شاہجہاں پور کے قریب چاندپور گاؤں میں میلہ خدا سناسی منعقد ہوتا ہے۔ عوام کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے، پنڈت
مناظر اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حقانیت اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے، عقل کا یہ پتلا اپنا موضوع سخن عیسائیت کو بناتا ہے اور میدان جیت لاتا ہے۔ 1877 عیسوی میں شاہجہاں پور عیسوی میلے میں اسی جگہ دوبارہ میلہ خدا سناسی وجود میں آتا ہے، مگر فتح کا صحرا پھر بھی اسی حجر العلوم کے سر بندھاتا ہے۔ دوستو، پنڈت دیانند اپنے مسکن اور الکی کو بناتے ہوئے اہل اسلام سے چھیڑ چھاڑ شروع کی، مختلف مقامات پر تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا، قرآن پاک اور ارکان اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے۔ پنڈت کو مناظرے کی دعوت دی گئی، بہت کوششیں کی گئی کہ پنڈت جی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاہجہاں پور کے میلے میں ان دھواں دھار تقریروں کو بغض خود سن چکے تھے، جنہوں نے عیسائیت کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس پر یہ خوف طاری تھا کہ اگر مناظرے کی نوبت آ گئی تو سارا رات پاس ہو جائے گا۔ بالآخر پنڈت مناظرے کے لیے تیار ہوتا ہے، شرط لگاتا ہے کہ مناظرہ مولوی قاسم سے ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ موصوف بیمار ہے، نہ وہ آئیں گے، نہ مناظرہ ہوگا، نہ ذلت کا سامنا ہوگا۔ موصوف کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو کمزوری کے باوجود تیار ہوتے ہیں اور الکی سے پیدل الکی روانہ ہوتے ہیں۔ سرزمین الکی زبان حالت سے چیخ اٹھتی ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اسلامی فوج کا یہ سپاہی پنڈت جی کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتا، الکی سے فرار ہو کر میرٹھ پناہ لیتا ہے، مختلف تدبیروں سے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ مسلمانوں نے میرٹھ کے اسرار پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچتے گئے اور پنڈت جی کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور مناظرے سے انکار کر دیتا ہے، مگر علم و عمل کا پیکر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف تقریروں میں اس کے تمام اعتراضات کے جوابات تفصیل سے بنا کر کے عوام کے ایمان کو بچایا اور غیر کو حقانیت اسلام پہ قائل ہونے پر مجبور کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں کسی شکل میں اسلام اور مسلمانوں کو دشمنی اسلام سے کوئی خطرہ درپیش ہوا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدا دار صلاحیتوں سے اس کا قلع کما کیا اور ہمیشہ باطل کو روپوش ہونے پر مجبور کیا۔ اللہ تعالی حضرت کو پوری امت کی جانب سے جزا خیر عطا فرمائے۔ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات سے خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، ان سے کہو ہم طوفان سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مدِ دم سے قاتل ہی بولا جائے گا، وما علینا الا البلاغ۔ بہت